how to select the right person whom we can follow in different aspects of life. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں، کہ وہ کتنا مستند ہے. اگر ہم کسی کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو جائیں تو پھر امکان رہے گا کہ جیسے وہ گم ہے ایسے ہم بھی گم شدہ ہو جائیں گے. سو ہمارے اپنے ذہن میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ ہم کریٹیولی سوچیں، اور پھر فوڈ فار تھاٹ تو چاہیے. جو زندگی میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن سے ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، جس میں ایک چیز کی نشاندہی میں نے کی ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، اور دوسری چیز جو بہت عام ہے وہ ہے کہ ہمیں ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے پڑتے. سو فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے سے موڈ کی خرابی کا بڑا دخل ہے، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی ہمارے جسم میں قدرتی نارکوٹکس پیدا کرتی ہے، خوشی کے عناصر پیدا کرتی ہے، ایسے کیمیکلز پیدا کرتی ہے جس سے خوشی جنم لیتی ہے. پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ نیند پوری نہیں کرتے تو اس کا نعم البدل کھانا پینا رہتا ہے. جب ہم کھانا زیادہ کھائیں گے اور فزیکل ایکٹیویٹی کم کریں گے تو پھر ہم اوور ویٹ ہوں گے، جس سے کہ جسمانی بیماریاں پیدا ہوں گی. ہمارے پاس جو سکلز ہیں وہ بیسیکلی پچھلی صدی کی سکلز ہیں. ہمیں نئی سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں نئے سانچوں میں ڈھلنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا موڈ خراب سے خراب تر ہوگا، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نشے انوائٹ کریں گے اپنی طرف کہ ہم انہیں اپنا لیں تاکہ وقتی طور پر کچھ ہمارے موڈ کو سہارا مل سکے. اور یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. اگر ہم دن میں 3 دفعہ سوچ لیں، یعنی صبح سے دوپہر تک جب وقت گزرے تو ہم سوچ لیں کہ یہ کتنا کارآمد ٹائم تھا، اس میں ہم نے کتنی خوشیاں سمیٹیں، یا ہم نے کتنا لوگوں کے ساتھ بہتر تال میل بنایا، یا ہم نے کتنی دفعہ مسکرا کے دوسری جانب دیکھا، اور پھر شام آئے تو پھر تھوڑا دیکھ لیں. تو اس کے لیے 30 سیکنڈ بھی بہت ہیں. دیکھیے جو پرسنل رسپانسبلٹی کا فیکٹر ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں یو آسکڈ فار اٹ. ولنگ ویز کے فیس بک پیج پہ ہم ہمیشہ جمعۃ المبارک کی شام کو لے کے آتے ہیں یہ پروگرام. میرے ساتھ حسب سابق آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی، ولنگ ویز کے CEO اور ایڈکشن سائیکیٹرسٹ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ندیم نور صاحب، سینئر کاؤنسلر ہیں. ڈاکٹر سعدیہ ہمارے ساتھ ہیں. ادھر مس شمائلہ بطول، جن کا نام میں صحیح لے رہا ہوں اور بر وقت لے رہا ہوں، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. اور ساتھ میں عامر ہاشم ہیں جو کہ ہمارے نئے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. اور ہماری گائیکی کی ٹیم زبردست جو ہے اس میں نادیہ شیخ ہیں، ادھر سلطان ثاقب ہیں، اور اسد اصغر ہیں. نشے کے اسپیسیفک تناظر میں اور ایک جنرل بڑے تناظر میں جب ہم کسی کو فالو کرتے ہیں، وہ میں نے ایک کار سٹیکر پڑھا تھا جس میں لکھا تھا ڈو ناٹ فالو می آئی ایم آلسو لاسٹ. کچھ لوگ جو ہیں وہ تو یہ بونگے دہل کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم لاسٹ، ڈو ناٹ فالو می، مگر کئی لوگ جو ہیں پیچھے لگا لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر بیچ مجھدار میں ان کو کہتے ہیں کہ اب اپنا بندوبست خود کر لو. ہاؤ ٹو سلیکٹ دا رائٹ پرسن whom we can follow in different aspects of life. ہمیشہ سے ہم دیکھا کرتے تھے کہ یہ نشے کا معاملہ بیکار لوگوں کا معاملہ سمجھا جاتا ہے. بالکل. میرے بچپن میں یہ اسٹریٹ ایڈکٹس کا کانسیپٹ تھا. کارآمد لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہوں گے. طالب علموں کے بارے میں تو بالکل گمان ہی نہیں ہوتا تھا. زیادہ سے زیادہ جو بہت برا سمجھا جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ سگریٹ کا معاملہ کبھی کبھار کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں نظر آیا کرتا تھا. تو بھی سر اوباش نوجوان کیا کرتے، برا سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا. لیکن اب عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ یونیورسٹیاں، صرف پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا، دنیا بھر میں یونیورسٹیاں، بلکہ اچھی یونیورسٹیاں اس بارے میں بڑا متفکر ہیں کہ طالب علموں میں نشے کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی کے جو اوپر کے طبقے ہیں، جن کے اوپر
بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو بہت بظاہر کسی نہ کسی شعبے میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں. جتنا کوئی زیادہ کامیاب ہے اتنا زیادہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ نشے جیسی قباحت میں بھی مبتلا ہوگا، جسے عرف عام میں ہم نشہ کہتے ہیں یا ڈرگز کہتے ہیں. یہ ایکچولی موڈ کو بدلنے والی ڈرگز ہیں. تو بظاہر ہم سیفلی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے موڈ کے حوالے سے مشکلات ہیں، یعنی ان سے اپنا موڈ اور مزاج سنبھالے نہیں سنبھلتا. لوگ کی خراب کرنے دینے سے یہ ہم بلیم کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ دوسرے لوگ ہمارا موڈ خراب کرتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کبھی کبھی دوسرے اس میں کردار ادا کرتے ہیں کہ ہمارا موڈ خراب ہو جائے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ ہمارا طرز زندگی بھی ایسا ہے جس سے کہ موڈ خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اور اس طرز زندگی میں نیند کو اہمیت نہ دینا یہ بہت عام ہے، اسے وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. جو زندگی میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن سے ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، جس میں ایک چیز کی نشاندہی میں نے کی ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، اور دوسری چیز جو بہت عام ہے وہ ہے کہ ہمیں ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے پڑتے. ہم تھوڑے تھوڑے فاصلے بھی کسی نہ کسی ٹرانسپورٹ پر طے کرنا پسند کرتے ہیں. آٹومیشن ہے، اور جو اٹھ کے جا کے چھوٹے موٹے کام لوگ کرتے تھے پہلے، اب وہ بیٹھے بٹھائے ان کے کام یا تو ملازم ہوتے ہیں جو کہ کرتے ہیں، یا پھر یہ آٹومیٹک یہ چیزیں ہیں. حتیٰ کہ تھوڑا بہت ہاتھ ہلانے کا امکان بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے سے موڈ کی خرابی کا بڑا دخل ہے، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی ہمارے جسم میں قدرتی نارکوٹکس پیدا کرتی ہے، خوشی کے عناصر پیدا کرتی ہے، ایسے کیمیکلز پیدا کرتی ہے جس سے خوشی جنم لیتی ہے. جتنا فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جائے اتنا ہی موڈ خراب ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا. پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ نیند پوری نہیں کرتے تو اس کا نعم البدل کھانا پینا رہتا ہے، کیونکہ جب ہم رات کو بھی جاگتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کھانے کا موڈ بن جاتا ہے. رات کو 2 بجے پیزا آرڈر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم کھانا زیادہ کھائیں گے اور فزیکل ایکٹیویٹی کم کریں گے تو پھر ہم اوور ویٹ ہوں گے، جس سے کہ جسمانی بیماریاں پیدا ہوں گی. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی جسمانی طور پر فربہ ہو اور وہ خوش رہ سکے، موڈ خراب ہوگا لازمی. ایسا بالکل ممکن نہیں کہ کوئی نیند پوری نہ کرے تو پھر اس کا موڈ اچھا رہے. پھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہنا، بہت رد عمل دینا، ایک دوسرے کو مجبور کرنا کہ وہ ہماری بات مانے، یعنی ہمارے سانچوں میں ڈل جائے. والدین چاہتے ہیں کہ سارے بچے آسمان کے اوپر درخشاں ستاروں کی طرح چمکیں، اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ کام کریں جو کہ بچے کرنے سے انکار کرتے ہیں. اور میاں بیوی ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. اسی طرح دفاتر میں چونکہ ٹائم لائنز اب بہت فاسٹ ہو گئی ہیں تو ایک دوسرے سے جو لین دین ہوتا ہے کام کا، اس سے بھی کافی الجھنیں پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جو سکلز ہیں وہ بیسیکلی پچھلی صدی کی سکلز ہیں، یعنی جتنی بھی سکلز اگر ہم میں سے کسی نے سیکھ رکھی ہیں تو وہ بھی تازہ سکلز نہیں ہیں. وہ ہم نے پچھلی صدی میں جو کچھ سیکھا تھا وہ آج اتنا کارآمد نہیں رہا. ہمیں نئی سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں نئے سانچوں میں ڈھلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا موڈ خراب سے خراب تر ہوگا، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نشے انوائٹ کریں گے اپنی طرف کہ ہم انہیں اپنا لیں تاکہ وقتی طور پر کچھ ہمارے موڈ کو سہارا مل سکے. اور یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. انسانوں کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو کچھ چیلنجز باہر سے درپیش ہوتے ہیں اور کچھ چیلنجز اندر سے بھی درپیش ہوتے ہیں. ہمارے اندر بھی ہماری مرضیوں کو سیبوٹیج کرنے کے لیے ایک کوئی محسوس ہوتا ہے، کوئی ہے ہمارے اندر جو ہمیں ریزسٹنس دیتا ہے. جب ہم کوئی واک کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابتدا میں کچھ ریزسٹنس دیتا ہے، یا کوئی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آگے سے ہرڈلز پیدا کرتا ہے. تو ہمارے اندر
کوئی ہے جس پہ ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی جسمانی صحت کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. اس میں پہلا یہ سب سے اصول ہے کہ ہمارا وزن نہ تو ضرورت سے زیادہ ہونا چاہیے نہ ضرورت سے کم ہونا چاہیے. پھر اب آج کے زمانے میں ہماری میتھمیٹکس صحیح ہونی چاہیے. میتھمیٹکس سے مراد ہے حساب کتاب، یعنی ہمارا بلڈ پریشر یہ حساب کتاب ہے، بلڈ شوگر یا لیور فنکشن ٹیسٹ یا ہمارا ویٹ، یہ بھی ایک اعداد و شمار کا کھیل ہے. تو جو ہمارے اعداد و شمار اگر ٹھیک ہوں گے تو ہماری جسمانی صحت کے ٹھیک ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے، اور اعداد و شمار ٹھیک ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے. میں نے دونوں طرح کے طرز زندگی کو آزما کے دیکھا ہے. ایک وہ طرز زندگی کے جس میں ہم اپنا کوئی خیال نہیں رکھتے، باقاعدہ شعوری طور پر بس چھوٹا موٹا خیال رکھا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح ہماری صحت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے. لیکن اگر ہم شعوری طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیں اور ماہرین کی تجاویز پر عمل کرنا شروع کر دیں تو معمولی فرق نہیں پڑتا، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جسمانی صحت پر. اور جسمانی صحت اچھی ہو تو کچھ بنیادی ذہنی صحت مفت میں مل جاتی ہے، لیکن وہ بنیادی ذہنی صحت ہوگی، کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی ذہنی صحت نہیں ہوگی. مجھے کوئی 5-7 سال پہلے یہ خیال آیا کہ کہیں نہ کہیں مجھے اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میری ذہنی صحت جو ہے وہ بہتر ہو. اس کے لیے سب سے پہلے یہ ماننا ضروری تھا کہ ذہنی صحت بہتر نہیں ہے. اپنے بارے میں یہ ماننا کہ ذہنی صحت بہتر نہیں ہے ذرا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ ذہنی صحت میں کوئی خرابی کا امکان ہے تو پھر آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے ضرور مل جاتا ہے. اور میرا خیال تھا کہ جب میں اپنی ذہنی صحت پر توجہ دوں گا تو مجھے کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا. لیکن مجھے وقت نے بتایا کہ اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے دماغ کی گرومنگ کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنی سوچوں پہ نظر رکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنی سوچوں کو معیاری سوچوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ کس کے پیچھے چلیں، تو پہلے یہ شاید تھوڑا مشکل تھا کہ کس کے پیچھے چلیں. مثال کے طور پر 25 سال پہلے بھی یہ بہت مشکل تھا کہ یہ پتہ کریں کہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے اور کس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. روایتی طور پر انسان ماضی بعید کے کچھ لوگ ہیں ان کے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ ماضی بعید میں کچھ لوگوں نے بہت اچھے کام کیے ہوتے ہیں، انہوں نے اچھے نتائج پیدا کیے ہوتے ہیں اور ان کا بڑا نام ہوتا ہے، تو ہم ان کے ناموں سے متاثر ہوتے ہیں. اور ماضی بعید میں جو لوگ بہت کارہائے نمایاں انجام دے کے اس دنیا سے گئے تو ہم ان کے پیچھے چلنے کو بھی اپنے اچھے نصیب سمجھتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو آج بھی ویسے ہی کارآمد ہے جیسے 200 سال یا 400 سال پہلے کارآمد تھی، لیکن کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اب اتنی کارآمد نہیں رہیں اور ہمیں آج کے زمانے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور آج یہ جو انٹرنیٹ ہے یا گوگل ہے یا یوٹیوب ہے، اگر آپ توجہ دیں، اپنے خیالات کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو 10-20 یا 50 سال پرانی باتیں نہیں، بالکل تازہ مستند باتوں سے واسطہ پڑے گا جنہیں آپ پھر کراس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں تو یونائٹڈ نیشنز ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ جو یو کے میں ریسرچ ہوئی ہے تو آسٹریلیا میں ریسرچ اس کے مقابلے میں کیا کہتی ہے. اور آپ کو جو تصدیق کا عمل ہے، جو ویلیڈیشن کا عمل ہے، وہ زیادہ ہوتے ہوئے ملتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں کہ وہ کتنا مستند ہے. اگر ہم کسی کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو جائیں تو پھر امکان رہے گا کہ جیسے وہ گم ہے ایسے ہم بھی گمشدہ ہو جائیں گے. تو ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی کرائٹیرین بنانا چاہیے کہ جیسے ہم اور چیزوں کا معیار دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کپڑے کا معیار دیکھتے ہیں، کھانے کا معیار دیکھتے ہیں، گاڑی کا معیار دیکھتے ہیں یا اپنے گھر کا معیار دیکھتے ہیں، تو اسی طرح ہم خیالات کا بھی معیار دیکھنا شروع کر دیں کہ جو خیالات ہمارے اس وقت ہیں ان کا معیار کیسا ہے.
اور جو دنیا میں معیاری خیالات ہیں ہمارے خیالات کا ان سے کتنا فاصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے آپ نے شروع ضرور ہونا ہوتا ہے. ایک آغاز ہوتا ہے سفر کا. جب آپ کسی خیال کے ساتھ چلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن اس خیال پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ خیال بہتری کی جانب اپنا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ رات کو کوئی بات سوچتے ہیں اور پھر آپ سو جاتے ہیں اور صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو کچھ نئے خیالات ملتے ہیں. وہ رات والی بات جو ہے اس کو اور سنوارا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. ہمارے اپنے ذہن میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ ہم کریٹیولی سوچیں اور پھر فوڈ فار تھاٹ تو چاہیے. اگر ہم گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ درپیش ہے تو کیا امکانات ہیں میرے لیے, میں کیا کیا کروں, اور کچھ نہیں تو فوڈ فار تھاٹ ضرور ملے گا. اگر کوئی کلیئر کٹ آپ کو رستہ نہیں ملے گا یا روڈ میپ نہیں ملے گا تو آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ملے گا, کوئی نہ کوئی آپ کو مدد ضرور ملے گی. مجھے ایسا نہیں لگا کہ پچھلے 5-6 سال میں میں نے کبھی گوگل سے یا یوٹیوب سے رجوع کیا ہو اور مجھے قطعی کوئی مدد نہ ملی ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. پرانی چیز پہ اڑے رہنا ڈٹائی کے ساتھ, اس سے ہماری زندگی بہتری کی طرف نہیں جاتی. ہمیں اپنے گھروں میں بھی, جو کہ ایک یونٹ ہے, یا پھر آپ کی اپنی ذات ایک یونٹ ہے, کہ میں اور آپ سوچیں کہ جو پچھلی زندگی گزاری ہے اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. خاص طور پر کل کا جو دن گزرا تھا تو اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے, یا پچھلے ایک ہفتے میں جو کچھ میں نے کیا تو دوبارہ موقع ملے تو اس میں کیا بہتری لاؤں گا, یا پچھلے 1 سال میں, یا پچھلے 10 سال میں, یا پچھلے 25 سال میں جو کچھ بھی میں نے کیا اس میں سے کیا چیز جو ہے جو اب میں ویسے نہیں کروں گا, ایک نئے انداز میں کروں گا, کیونکہ میں نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے وقتوں سے. تو اگر ہم دن میں 3 دفعہ سوچ لیں, یعنی صبح سے دوپہر تک جب وقت گزرے تو ہم سوچ لیں کہ یہ کتنا کارآمد ٹائم تھا, اس میں ہم نے کتنی خوشیاں سمیٹیں, یا ہم نے کتنا لوگوں کے ساتھ بہتر تال میل بنایا, یا ہم نے کتنی دفعہ مسکرا کے دوسری جانب دیکھا, اور پھر شام آئے تو پھر تھوڑا دیکھ لیں. تو اس کے لیے 30 سیکنڈ بھی بہت ہیں. اور اگر ہم آن دی آور ذرا ایک جائزہ لے لیں کہ ہمارا موڈ کیسا ہے, یا ہمارا خیال کیسا ہے, یا ہمارا رویہ کیسا ہے, اس پہ ذرا غور کر لیں. ہماری انوائرمنٹ کیسی ہے, ذرا اس پہ غور کر لیں. ہمارے نتائج کیا نکل رہے ہیں, ذرا اس پہ غور کر لیں. تو اس کو شعوری زندگی کہیں گے. یہ جو لوگ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں ان کو کچھ سمجھ بوجھ, عقل سمجھ زیادہ آ جاتی ہے, یا وہ اپنی آئیڈینٹی لوز کر جاتے ہیں؟ نہیں, یہ آئیڈینٹی لوز کرنے کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ جو کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر ہے. جی. جب آپ ایک جغرافیکل جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے کلچر, وہاں کی روایات آپ انکانشیسلی بھی لرن کرتے ہیں. انسانوں کی سب سے زیادہ جو لرننگ ہے وہ انکانشیس لرننگ ہے, جس کا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسے ایک بچہ کسی گھر میں جب اپنا آنکھ کھولتا ہے تو 2 سال کی عمر میں وہ بے پناہ چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر کے رسم و رواج سیکھ چکا ہوتا ہے, وہ اپنا مذہب سیکھ چکا ہوتا ہے, وہ مادری زبان بہت اچھی سیکھ لیتا ہے, گرامر کے رول سیکھ رہا ہوتا ہے, اور روزانہ کم از کم 200 الفاظ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو انکانشیس لرننگ ہے یہ بہت بڑا گفٹ ہے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے, کہ ہم کسی ماحول میں جاتے ہیں تو اس ماحول میں سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں ہم سیکھ سکتے ہیں, اور ہمیں تھوڑا محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی نئے ماحول میں جا کے تو انکانشیسلی کو غلط باتیں نہ سیکھ لیں. جب ہم نقل مکانی کر کے شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہیں تو 2-3 مہینے بعد ہماری کایا پلٹنی شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ پاکستان سے یورپ یا امریکہ یا کینیڈا جاتے ہیں تو بہت ساری اچھی باتیں وہ سیکھ لیتے ہیں بہت کم وقت میں, اور کبھی کبھی بری باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں. جیسے کوئی طالب علم یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں مونٹریال میں, تو جو کچھ وہ پڑھنے جاتے ہیں وہ تو سیکھتے ہی ہیں, لیکن بعض اوقات وہاں کی جو بری باتیں ہیں جیسے ڈرگس کا استعمال ہے یا الکوہل کا استعمال ہے تو وہ بھی سیکھ لیتے ہیں.
آپ یوں سمجھیں کہ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ کسی ایک دن میں صبح جب آپ جاگتے ہیں تو آپ اپنے اسمارٹ فون پہ اپنے نیوز فیڈ میں سینکڑوں چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ آپ سیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد یعنی ابھی آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، یہ اس سے پہلے کا ہی عمل ہے. اس کے بعد جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو کچھ آپ کو نیشنل سین پہ جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سمجھنے سننے کا جاننے کا موقع ملتا ہے، سیکھنے کا نتائج اخذ کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر آپ اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں اور وہاں اگر 150 اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو ان سے آپ انکانشیس لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان سے آپ انکانشیسلی سیکھ رہے ہوتے ہیں. چونکہ یہ عمل آپ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی کلاس روم میں جاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں اور مرضی سے وہ علم سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو وہاں دیا جا رہا ہے. کئی طالب علم تو سر اپنی مرضی سے کچھ نہیں سیکھ کے آتے. ہاں، وہ کیفیٹیریا میں چلے جاتے ہیں یا انکانشیسلی وہ نشہ کرنا سیکھ لیتے ہیں، سگریٹ پینا سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پیئر پریشر ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، رسم و رواج کا بھی ہم پہ اثر ہوتا ہے. جتنا بھی ہم کانشیس ہو جائیں، یہ کانشیس لیونگ ہے. آج کی لیونگ جو ہے اگر آپ نے ذرا بھی توجہ ہٹائی تو پلک جھپکتے میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو ویسے تو بڑا خوبصورت زمانہ ہے، جتنی سہولتیں آ جائیں اور یہ پتہ کرنے میں بہت آسانی ہے کہ کوئی چیز غلط ہے یا کوئی چیز صحیح ہے، اور آپ کے پاس بے پناہ چوائسیز ہیں. آپ بازار میں جائیں، ضرورت کی چیزیں بے پناہ موجود ہیں اور ان کا آپس میں بہت مقابلہ ہوتا ہے، اور آپ کو پک اینڈ چوز کرنے کی ایک سہولت موجود ہے. آپ دوستوں کا بھی انتخاب اسی طرح بہت محتاط رہ کے کر سکتے ہیں، پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. آپ لائف پارٹنر کو بہت احتیاط سے صحیح ہو چوز کر سکتا سکتے ہے ہیں. لائف میں پارٹنر پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. مطلب آپ جتنا بھی احتیاط کر لیں. جیسے کچھ لوگ یو ٹرن لے لیتے ہیں، غلطی ہوگی اس کو کریکٹ کر لیا. یو ٹرن بھی لینے کے لیے ہی ہوتا ہے. سڑکوں پہ اگر یہ کوئی کارآمد چیز نہ ہوتی تو سڑکوں پہ یو ٹرن نہ ہوتا، لیکن دلی طور پر سر آپ کی طرف سے انڈورسمنٹ ہے یہ؟ ہاں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی غلط رستے پہ جا رہے ہیں تو یو ٹرن بنتا ہے، اور اس کے لیے اپنے دل میں اس کا احساس ہونا، ندامت کا احساس ہونا، اپنے لیے کوئی اچھی رہنمائی حاصل کرنا اور آگے اپنا طرز عمل بدل لینا، یہی تو انسان کا پہلو ہے. دیکھیں، انسان امپرووائز کر سکتے ہیں، اسی لیے تو جانوروں سے ممتاز ہے. ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم نتائج اخذ کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ اچھی ہیں، وہ سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ وعدہ وعید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ آپ کو کچھ نہیں دے رہے ہوتے. جیسے کہ میں آپ کو یہ کر کے دکھا دوں گا یا میں وہ کر کے دکھا دوں گا. دیکھیے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کر کے میں آپ کو دکھا دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ شعبدہ بازی کوئی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر آپ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کر گزریے، لوگ خود ہی دیکھ لیں گے. آپ کو دکھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. کبھی سورج نے کہا کہ مجھے آ کے دیکھو، لوگ خود ہی دیکھ لیتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے، جب چاند چڑھتا ہے تو لوگ خود ہی دیکھ لیتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بس کام کریں اور باتیں نہ کریں. ایک ہاتھ سے کام کریں اور ایک ہاتھ سے ڈھول پیٹیں تو اچھا توازن رہے گا. میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح بھی تکلیفیں اٹھاتے دیکھا ہے کہ وہ بے پناہ کام کرتے ہیں لیکن اپنے کام کو نمایاں نہیں کرتے، اپنے کام کو دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، ڈنڈورا پیٹتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. ہمارے لیے ایک درمیانہ رستہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے کام کریں اور ایک ہاتھ سے ڈھول پیٹیں. سر، میرا کوشچن ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم رائٹ ٹریک پر ہیں؟ یعنی آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں کام بھی کرنا چاہیے اور ہمیں نمایاں بھی اپنے کام کو کرنا چاہیے. جو ناپ تول سے، جی دیکھیں، ناپ تول سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میری یہ کامیابی ہے یا میری وہ کامیابی ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے ناپ تول کر کے دیکھا؟ کیا آپ نے اپنی شرح کامیابی کو دیکھا؟
اگر کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا تو ہمارا ایسے بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی خیالات ہوتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کسی یارڈ سٹک سے ناپا جاتا ہے. آپ اندازے نہیں لگاتے. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی خیال ٹھیک ہے یا کوئی خیال غلط ہے تو آپ کو اب سہولت حاصل ہے کہ آپ اس کو فوراً ایک صحیح خیال سے کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ اپنی غلط معلومات کو چیک کر سکتے ہیں. آپ گوگل کو وزٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا چیز کیسے کس وقت ہوئی تھی. یہ جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں ان کے جو اصول ہیں وہ بہت سنوارے ہوئے اصول ہیں. اس میں بڑی انٹیگریٹی کی بات ہوتی ہے. اس میں میلافائڈی کوئی نہیں ہوتی. وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ جو گائیڈنس وہ فراہم کرتے ہیں یہ سائنٹیفک گائیڈنس ہوتی ہے. اور ہمیں بعض اوقات سائنٹیفک گائیڈنس ویسے اچھی نہیں لگتی کیونکہ ہم اپنے طور طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ آپ قرضہ لیے بغیر دنیا میں آگے بڑھیں تو اس کے بھی بڑے امکانات ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کے اندر ایک ایکیومن ہونی چاہیے کہ آپ بغیر قرضے کے چل رہے ہوں. جیسے مجھے زندگی میں کبھی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ میری یہ سوچ کے ہی خلاف ہے. میں چادر کے اندر پاؤں رکھنا پسند کرتا ہوں. میں فیوچر میں جھانکنا پسند کرتا ہوں. 1992 میں مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ مہنگائی کی ایک بڑی لہر آئی ہے. تو میں نے فوراً سوچا کہ یہ مہنگائی کے خلاف اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو ہمیں رنج پیدا کرنے والی بات ہے. یہ ایک مستقل فینومینا ہے. تو ایکچولی مہنگائی کوئی نہیں ہوتی, ہماری آمدنی کم ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری آمدنی کم ہے. ہم کہہ دیتے ہیں مہنگائی, جس سے کہ اشارہ گورنمنٹ کی طرف یا تاجروں کی طرف یا مارکیٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح ہم کئی دفعہ کہتے ہیں میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں. کپڑے کبھی چھوٹے نہیں ہوتے میرے بھائی, ہم موٹے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم بے ڈول ہو رہے ہیں یا موٹے ہو رہے ہیں. ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے. تو 92 میں مجھے پہلی دفعہ ادراک ہوا کہ یہ مہنگائی روز افزوں بھی ہوتی ہے, روز بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن مہنگائی کا کبھی کبھی زوردار جھٹکا بھی آتا ہے. تو اوور آل میں نے حساب لگایا کہ ہر سال کے بعد ہماری آمدنی میں 20% اضافہ ہونا چاہیے, اور 5 سال میں اس کا مطلب ہے کہ 100% یا 100% سے بھی یہ کچھ زیادہ بنتا ہے. اگر آپ کی آمدنی ہر سال 20% بڑھتی ہے تو 5 سال میں وہ 100% نہیں بڑھتی, کوئی 150% کے قریب بڑھ جاتی ہے. تو ایک میں نے گول سیٹ کیا کہ ہر سال میری آمدنی 20% بڑھنی چاہیے. آپ کی آمدنی کا آپ کی کوششوں سے, تدابیر سے, آپ کی عادتوں سے کوئی دخل ہوتا ہے. اور اگر آپ گول سیٹ کر لیں کہ آپ نے آمدنی 20 یا 30 یا 40% بڑھانی ہے تو کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور ملے گی. یہ جو بلیم گیم ہے, جو ہم دوسروں کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ فلاں یہ کھا گیا اور فلاں وہ کھا گیا, اس سے ہمیں ذرا تسلی ملتی ہے کہ اگر وہ نہ کھاتا تو پھر میرے پاس ہوتا. یہ جو کرپشن کی بات کی جاتی ہے یہ سب نان سینس ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی کمپیٹنس پہ کام کریں. آپ دوسروں کی کرپشن پہ نظر رکھنے کی بجائے اپنی کارکردگی کو اور اپنی کامیابی کو بڑھائیں. آپ کے کسی نے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے ہوئے, آپ کا کوئی پرزہ کم نہیں ہے جو آپ دوسروں کی طرف دیکھ کے بلیم کر کے. ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے لیے یہ بہت کارآمد ہو کہ وہ دوسروں کی کرپشن کا ذکر کر کے خود کامیابی کی مسند پہ بیٹھے, لیکن ایک عام آدمی کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ اپنے ہمسایوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا پھرے, لوگوں کی کرپشن کے ترانے بجاتا رہے, لیکن خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو سفر ہے زندگی میں وہ کمپیٹنس سے آگے بڑھتا ہے, اور ہر آدمی کی زندگی میں کرپشن ایک علائش کے طور پر شامل ہوتی ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو علائشوں سے پاک کرنے کی جدوجہد کرتے رہنا چاہیے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں سوال یہ کری تھی کہ یہ آئیڈیا سم ٹائم آپ کے پسند نہیں آتا ہے, آپ ذرا تسلی کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ یعنی ایسا انکانشیسلی وی آر باؤنڈ کہ ہمیں ہر چیز بلیم کرنے سے ہمیں فوری تسلی مل جاتی ہے. اور اگر ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی لینا شروع کر دیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے انسٹیڈ آف بلیمنگ سم ون,
یہ بہت مشکل آپ سمجھ لیں کہ یہ انکانشیسلی ہمارا ایک ری ایکشن بن چکا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ ہم اپنے ٹریک کو چینج کریں. سو کیا ہمیں ان فیئرس پر بھی اوور کم کرنا ہوگا جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں؟ دیکھیے جو پرسنل رسپانسبلٹی کا فیکٹر ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم سننا چاہتے ہیں کہ کوئی آئے گا جو روٹی کپڑا مکان ہمیں دے گا. ٹھیک ہے, بہت عرصہ دراز تک خواتین یہ سوچتی رہی کہ کوئی سفید گھوڑے پہ تلوار لہراتا ہوا آئے گا اور ہمارے بھاگ جاگ اٹھیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو تلوار انہوں نے پکڑ لی. اچھا, یہ جو فینٹسیز ہیں یہ خیالی پلاؤ والی بات ہے. کافی مزیدار ہوتا ہے خیالی پلاؤ, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی ذاتی طور پر ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں وہ اپنے معاشی حالات کو بھی بہتر بنا لیتے ہیں, چاہے ابتدائی طور پر ان کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو, وہ چاہے کوئی چھوٹا موٹا کاروباری کیوں نہ کریں. میں نے ڈھابے والوں کو لاکھ پتی ہوتے دیکھا ہے, میں نے ایسے لوگوں کو کروڑ پتی ہوتے دیکھا ہے جو سکریچ سے سٹارٹ ہوئے تھے. لیکن جو لوگ آس لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت تاک کے نشانے لگاتے ہیں کہ کون کہاں کتنی بے ایمانی کر رہا ہے, ان کے اندر شاید کہیں کسی جگہ کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہو اور ان کے حالات نہیں بدلتے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ سب کا بہت شکریہ. اور اپنی کریڈٹ ریٹنگ اچھی کیجیے اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنا, تاکہ آپ ایک طرف تو اپنی کریڈٹ ریٹنگ اچھی کریں, آپ کو کریڈٹ بہت ملے گا, دنیا بھی آپ کو کریڈٹ دے گی, اور دوسری طرف اپنے کریڈٹ کارڈ کی ڈپلیٹ نہ کریں, اتنا زیادہ نہ کر دیں کہ کہیں جو ہے وہ ہر چیز آپ ادا ہی نہ کر سکیں. آج کے پروگرام سے ونس اگین آفٹر تھینکنگ آل آف یو, تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ ان ٹو آور شو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے.